بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا شخص جس کا مال قیامت کے روز جہنم کے اندر گنجے سانپ اور زہریلے سانپ کی طرح اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے یہ پوچھے گا کہ ایک کہ میں وہ تمہارا مال ہوں جسے دنیا کے اندر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے مال و دولت سونے اور چاندی سے نوازا ہوا ہے، لیکن وہ سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی سونا اور چاندی جو ہے ان کو اللہ رب العالمین اسی سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانی کو اور ان کی کمروں کو اسی سونے اور چاندی کے ساتھ داغے گا، اور اللہ رب العالمین یہ پوچھیں گے کہ یہ وہی مال تھا جو ہم نے تمہیں دیا تھا، لیکن دنیا میں تم نے اس مال کو خرچ نہیں کیا بلکہ اپنی عیاشیوں کے لیے رکھا، اور بالخصوص اس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا اپنے لیے، صرف اس لیے کہ یہ تمہارے کیا جمع پونجی ہے جو تمہیں کام آئے گی، لیکن قبر میں جانے کے بعد وہ مال تمہیں کسی کام نہ آیا۔ احباب گرامی قدر، آج اس وقت آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے سارے جو لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے قاصر ہیں۔ نہ وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، بلکہ اس مال کو جمع کرتے جا رہے ہیں، دن بدن جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی مال مرنے کے بعد ان کا کسی کام نہیں آئے گا۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے جس کو بھی اپنے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے۔ یہ خرچ کرنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب وہ اس دنیا فانی سے چل بسے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، تو آخرت کے روز یعنی قبر کے اندر یہ مال اسے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔